بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام خالد عمر ہے۔ آج میں آپ کو انڈین ایئر بیسز، جو تاجکستان میں 2 ایئر بیسز انڈیا نے بنائے ہیں اور بیسیکلی پاکستان ہی کو تنگ کرنے کے لیے بنائے تھے، اور اس کے علاوہ چائنا کو اور افغانستان میں جو امریکنز کے یہ کچے چھٹے ساتھ یہ اپنے دوست تھے نا، یار بنے ہوئے تھے ان دیٹ انویژن، اس وقت انہوں نے 2 ایئر بیسز بنائے۔ پہلا آئینی ایئر بیس دوشنبے سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہے، بالکل نزدیک ہے۔ اس کو بنایا گیا 2002 میں۔ یہاں انڈین ایئر فورس کے جہاز بھی بیس کیے گئے بعد میں، اور اسٹاف تھا۔ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی انہوں نے بنایا اس کے نزدیک ایک اور جگہ، اور تو اس کے علاوہ تاکہ وہ ٹریٹ کر سکیں۔ اور کہتے ہیں احمد شاہ مسعود جب زخمی ہو گیا تھا 2001 کے آخر میں، تو اس کو یہاں لایا گیا تھا انڈین ہاسپٹل میں، امیجن۔ تو یہ ابھی پنشیر میں مار کھا کے ہٹیں، طالبان ہیو کیپچرڈ۔ دوسرا جو ایئر بیس ہے ان کا، جو اب زیادہ تعداد میں اس کے اوپر ایئر کرافٹس ہیں، پاکستان سے نزدیک ہے، تاجکستان کے بارڈر پہ ہے، وہ فرخور ایئر بیس ہے، بالکل تاجکستان افغانستان سرحد کے نزدیک۔ یہاں سے چترال کا فاصلہ 270 کلومیٹر ہے، جو چترال کے سامنے ہمارے بارڈر لگتا ہے، اور پشاور اور تھوڑا سا اور۔ اسی طرح آئینی ایئر بیس سے چترال کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر بنتا ہے، جو کہ فلائنگ ٹائم جیٹ کے لیے ہارڈلی کوئی چیز ہے۔ تو ہمیں ابھی تاجکستان کے صدر بھی یہاں ہو کے گئے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کو بھی ملے تھے، کچھ معاہدے ہوئے ہیں۔ کچھ کرنا چاہیے ہمیں، انڈین ایئر فورس کو وہاں سے نکلوانا چاہیے۔ ہمارے فارن منسٹری اس کے اوپر کام کرے، ہمارے آرمی والے، ایئر فورس والے کام کرے۔ یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہاں سے گلگت بلتستان کراکرم ہائی وے بھی نزدیک ہے، اور انہوں نے چائنا اور اس کے لحاظ سے ادھر انہوں نے بنایا ہے۔ تو آپ یہ اس نقشے میں آخری میں دیکھ بھی سکتے ہیں، جہاں جنکشن بن رہا ہے افغانستان، تاجکستان، پاکستان اور چائنا کا، بالکل نارتھ پہ وہ جو ٹپ ہے۔ میں نے اس کو مارک نہیں کیا، لیکن آپ پہچان سکتے ہیں، اس کو واخان کوریڈور بولتے ہیں۔ تو 68 کلومیٹرز چائنیز بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ وہاں۔ تو یہاں جوائنٹ جنکشن ہے تینوں کنٹریز کا۔ تو ہمیں اویئر ہونا چاہیے۔ انڈین باہر ایئر بیسز بنا رہے ہیں، تو پہلا میں نے آپ کو بتایا آئینی ایئر بیس، یہ بالکل اس کے ساتھ دوشنبے جو ان کا کیپٹل ہے اس کے ساتھ ہے، تھوڑے سے فاصلے کے اوپر۔ اور دوسرا فرخور ایئر بیس، فرخور ایئر بیس اسے ساؤتھ ویسٹ ہے، ساؤتھ ایسٹ ہے، جنوب مشرق کی طرف، اور تاجکستان کے بارڈر کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہمارے چائنا اور چترال، پشاور، یہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس کے نزدیک ہے۔ ان کا فلائنگ ٹائم ادھر سے اتنا زیادہ نہیں ہے انڈین ایئر فورس کا۔ انہوں نے MiG 29 ایئر کرافٹ بیس کیے تھے فرخور ایئر بیس پہ، اور آئینی ایئر بیس پہ بھی اسی طرح MiG 29 بھی، ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بھی انہوں نے ادھر بیس کیے ہیں۔ سو آئینی ایئر بیس سے بھی ان کی ایویکویشن ہوئی، افغانستان سے ادھر بھی یہ لے کے گئے اور وہاں سے انڈیا لے گئے، جب یہ بھاگے ہیں نا کابل سے اور افغانستان سے انڈینز، تو انڈین ایئر فورس کے جہاز آئینی ایئر بیس پہ بھی چلے گئے تھے، اور فرخور ایئر بیس پہ چلے گئے تھے، ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ C-17 اور C-130، اور یہ فلائی کر کے گئے تھے سی کوسٹ کے اوپر، پھر ایران کے اوپر سے، اور پھر ایران سے افغانستان کے اندر چابہار کی سائڈ سے ہوتے ہوئے۔ تو ان کی ایران کی کوآپریشن ہے، چابہار اکٹھے بنایا انہوں نے، چابہار سے سڑک لائے تھے افغانستان کی طرف انڈینز۔ دلارام، وہ میں کسی وقت بعد میں جو گوادر اور باقی چیزوں کو کور کروں گا، چابہار کو کور کروں گا، اس کا کاؤنٹر جو ایران اور انڈیا نے مل کے بنایا ہے اس کو بعد میں کور کیا جائے گا، اور آپ کافی کچھ اس کے متعلق سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ہے، آئی تھاٹ کہ میں اپنے پاکستانی دوستوں کو، پاکستانیز کو آگاہ کر دوں۔ آگاہی بہتر ہوتی ہے، اویئرنیس۔ میں انڈیا کے کون سے اور ایئر بیسز ہیں ان کے متعلق بھی میں اگلا ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت رکھے، پاکستانی آرم فورسز کو زبردست کامیابی دے، پاکستانی فارن منسٹری کو زبردست کامیابی دے، پاکستان کی ISI کو زبردست کامیابی دیتا رہے، اور پاکستانی فوجوں کو بھی، پاکستانی عوام
بہادر قوم ہے. ہم نے پراکسی ٹیررسٹ کو ہرایا ہے 20 سالہ جنگ میں, اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست ایوان طالبان پاور میں آ گئے. ایک دم نقشہ بدل گیا. ایوان طالبان کے لیڈرز بڑھ بڑھ کے انڈین اس کا انٹرویو لے رہے ہیں ٹیلی ویژن والے, ان کو کھری سنا رہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے, ان کے لیڈنگ جو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے یا سہیل شاہین نے کہا ہے, یہ زیادہ انٹرویو یہی دے رہے ہیں. سہیل شاہین صاف اردو بول لیتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذبیح اللہ مجاہد کو تھوڑا سا اردو بولنے میں مشکل ہوتی ہے, بٹ وہ بھی بہت اسٹرانگ, یہ پاکستان کے دوست ہیں, یاد رکھیں. آخر میں اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد.